شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے مانگی تھی، یہ ہے آیت: تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بلا شک میں ظالموں میں سے تھا۔ جو مسلمان شخص اس دعا کے ذریعے اللہ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال پورا کرتا ہے۔ تشریح: حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر نینوا کے رہنے والوں کی طرف ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے ان کو ایمان کی دعوت دی، جسے انہوں نے ٹھکرا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم اپنی قوم کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو آگاہ کر دیا اور خود اس شہر سے نکل گئے۔ وقت مقرر پر ایک سیاہ ابر ظاہر ہوا اور قریب ہوتے ہوتے اس شہر پر آ کر رک گیا اور اس میں سے ایک قسم کا دھواں نکلنے لگا۔ جب شہر والوں نے دیکھا اب عذاب نازل ہوا ہے تو سب اپنی بیویوں، اپنی اولاد، اپنے جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور وہاں آدمی اور جانوروں کے بچوں کو ان کے ماؤں سے الگ کر کے یہ مزاری کے ساتھ اپنی آوازیں بلند کی اور اپنے کفر و گناہوں سے توبہ کر کے ایمان لائے، اور یہ پکار اٹھے: اے زندہ اس وقت سے کہ کوئی زندہ نہ تھا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ان پر مسلط تھا ٹال دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اس شہر کی طرف آئے تاکہ دیکھیں اس شہر اور شہر والوں کا کیا حال ہوا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ شہر اسی طرح آباد ہے جس طرح کہ پہلے تھا، اور شہر والے زندہ سلامت ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا، مگر عذاب کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ عذاب تو نازل ہوا تھا مگر ٹال دیا گیا۔ بہرکیف وہ یہ سوچ کر کہ ایسی صورت میں شہر جانا مناسب نہیں ہے، وہاں سے واپس ہوئے اور دریا پر پہنچ کر تاکہ اس پار چلے جائیں، کشتی تیار تھی، کشتی میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسا کشتی اپنی جگہ پر جم گئی ہو۔ بہت ہی کوشش کی گئی مگر کشتی نے ہلنے کا نام بھی نہیں لیا۔ ملاحوں نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کشتی میں کوئی ایسا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، اسی لیے یہ کشتی نہیں چل رہی۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے کشتی میں بیٹھے ہوئے تمام مسافروں میں قرعہ ڈالا، اور قرعہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اس کے بعد خود ہی وہ دریا میں کود گئے اور ایک مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے اور مچھلی انہیں لیے دریا نیل، دریائے فارس، دریائے دجل میں پھرتی رہی، اور حضرت یونس علیہ السلام بارگاہ الہی میں یہ عرض کرتے رہے: آیت: اے اللہ، تو معبود، حاکم اور مطلق ہے، تیری ذات پاک ہے۔ میں نے پر ظلم کیا، بیں طور کہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم سے نکل بھاگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں نصیبین کے ساحل پر، کہ جو شام کا ایک شہر ہے، اپنے پیٹ سے نکال دے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔